پروین نے تہوڑی چڑھائی۔ ملازمہ نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور پوچھا، کون ہے آپ؟ باہر سے زوردار آواز آئی، میں پروین کا باپ ہوں۔ یہ سن کر کمرے میں موجود تمام لوگ پروین کی طرف دیکھنے لگے۔ زاور اور میلیسا بھی حیرت سے پروین کی طرف دیکھنے لگے۔ پروین نے خوبصورت بھویں اچکائیں۔ وہ بھی کہنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں کہ ماروی نے شیزا کو کوہنی ماری اور کہا، اوہ، رشتہ دار ہے، جلدی جا کے دروازہ کھولو۔ شیزا نے تیوڑی چڑھائی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے ماروی کی چالاکی سمجھ آ گئی۔ دروازے پر گھنٹی موجود تھی، لیکن اس آدمی نے ایسے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جیسے ڈر ہو کہ کوئی نہ کھولے۔ اسے صاف ظاہر تھا کہ دونوں خاندانوں کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ وہ شو دیکھنے کے جوش میں ایسے اچھلی جیسے کچھ مزہ آنے والا ہو، اور دروازے کی طرف دوڑ گئی۔ جاتے ہوئے بولی، اوہ، میں تو سب سے چھوٹی ہوں، میں ہی دروازہ کھول دیتی ہوں۔ پروین، اسے بھی مجبوراً شیزا کے پیچھے جانا پڑا۔ جب وہ لاؤنج سے نکلی تو شیزا دروازہ کھول چکی تھی۔ مہر کاظم غصے سے گالیاں بکتا ہوا کہہ رہا تھا، اتنی دیر کیوں لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ کہ ہم یہاں خوش آمدید نہیں ہیں؟ شیزا نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، ایسا کیوں ہوگا؟ آئیے اندر۔ مہر کاظم کو کچھ حیرت ہوئی، لیکن پھر بھی وہ صدف کے ساتھ اندر چلا آیا۔ دونوں بھی لاؤنج میں داخل ہی ہونے والے تھے کہ ایک شخصیت نے ان کا راستہ روک لیا۔ مہر کاظم نے تیوڑی چڑھائی، یہ کیا مطلب ہے پروین؟ تم ہمیں اندر جانے سے روک رہی ہو؟ پروین لاؤنج کے داخلی دروازے پر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی گہری اور دبی ہوئی تھی، اگر کچھ کہنا ہے تو یہی کہے، میں پاشاز کو کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ مہر کاظم طنزیہ ہنسی ہنس دیا، پاشا خاندان کی تہذیب یہی ہے، رشتہ داروں کو گھر کے اندر بھی نہیں آنے دیتے۔ پروین نے جواب دیا، کیا واقعی رشتہ دار ہے؟ مہر کاظم نے لاؤنج میں زور سے آواز دی، میں شاہ خاندان کا داماد ہوں، شادی کے بعد کبھی اپنے سسرال والوں سے نہیں ملا۔ سنا ہے ماں جی اب بھی زندہ ہیں، تو سوچا ملاقات کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر پروین اس کے راستے میں باؤنسر کی طرح کھڑی رہی۔ مہر کاظم نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن پروین جیسے ایک انچ بھی نہ ہلی، گویا اس کے پاؤں زمین میں گرے ہوئے ہوں۔ مہر کاظم غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر چیخ کر اندر آواز دی، ماں، آپ کا داماد آپ سے ملنے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی بزرگ خاتون یعنی مسز پاشاز، جو مزید برداشت نہ کر سکی، اپنے کمرے سے باہر آ گئیں۔ ان کی بیٹی خوبصورت، مالدار اور بااثر یاسمین سمتھ کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ بعد میں اس نے مہر کاظم سے شادی کی۔ مسز پاشا نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا، لیکن وہ ہمیشہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ مہر کاظم ہے کیسا۔ بزرگ خاتون نے دروازہ کھولا، پروین، انہیں اندر آنے دو، بات کر لیتے ہیں۔ تب جا کر پروین ایک طرف ہٹی۔ میلیسا ماروی سے بات کر رہی تھی، کیوں نہ تم اور شیزا واپس چلے جاؤ ماروی، ہمارے مہمان آ گئے ہیں۔ ماروی نے خوشی سے جواب دیا، پتہ ہے پروین کے والد آئے ہیں نا، اب وہ بھی تو ہمارے رشتہ دار ہی ہوئے، مجھے بھی ان سے ملنا چاہیے، ورنہ کل کو جانے میں مل لیں تو کیا ہوگا۔ یوں لاؤنج اچانک بھر گیا۔ مرکزی صوفے پر مسز پاشا، زوار اور میلیسا بیٹھے، ایک طرف والے صوفے پر ماروی اور شیزا بیٹھی، جو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ دوسری طرف مہر کاظم اور صدف بیٹھے۔ پروین نے بیٹھنے کی زحمت نہیں کی، وہ دیوار کے ساتھ بے پرواہی سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ ہر کوئی جو بے تعلق نظر آ رہا تھا۔ مہر کاظم اٹھا اور مسز پاشا کو جھک کر سلام کیا، اتنے سالوں بعد پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے ماں جی، یہ سب زمرد کا قصور ہے، اس نے کبھی پاشا خاندان کا ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے ہم سب اتنے دور ہو گئے، حالانکہ ہم ایک ہی خاندان کے افراد ہیں۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی میلیسا نے سرد لہجے میں کہا، آپ حد سے زیادہ شائستہ ہو رہے ہیں مسٹر قاسم، نہ صرف زمرد اب اس دنیا میں نہیں بلکہ آپ نے دوسری شادی بھی کر لی، اب ہمارا آپ سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ مہر کاظم کی آنکھوں میں چمک آئی، اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، جہاں تک دوسری شادی کی بات ہے، یہ سب زمرد کا ہی فیصلہ تھا۔ بچے کی پیدائش پر بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مرتے وقت اسے سب سے زیادہ فکر پروین کی تھی کہ کوئی اس کا خیال رکھے۔ اس نے خود مجھے کہا کہ دوسری شادی کر لوں تاکہ پروین کی دیکھ بھال ہو سکے۔ اگر وہ نہ کہتی تو میں کبھی دوسری شادی نہ کرتا۔ زمرد اور میں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس نے آنکھیں پونچھی جیسے کہ آنسو نکلے ہوں، پھر سر اٹھایا اور کہا، چاہے زمرد اب نہ رہی ہو، لیکن ماں جی تو
ہمیشہ میری ساس رہیں گی، یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ صدف نے بھی فوراً تائید کی۔ جی ہاں، میں نے بھی زمرد کو زندگی میں دیکھا ہے۔ ہمارا خاندان چھوٹا سا ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے بیٹی مان لیجیے۔ مسز پاشا، ہمارے ہاں مرنے کے بعد رشتے ختم کرنے کا رواج نہیں۔ دیکھیں نا، پروین بھی تو پاشا کے ساتھ رہنے آ گئی ہے، ہم سب اس بات کی خوشی مناتے ہیں۔ مسز پاشا کی طرف دیکھ کر کہا، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں دل سے۔ لیکن بزرگ خاتون نے مہر کاظم کو گھورتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بولی، تم کہہ رہے ہو کہ زمرد نے تمہیں مرنے سے پہلے دوسری شادی کرنے کو کہا اور اس عورت سے ملایا بھی؟ مسز پاشا کو ایسا لگا جیسے ان کے سینے پر بوجھ سا پڑ گیا ہو۔ ان کی بیٹی جو ہمیشہ اتنی ضدی اور خوددار رہی، آخر ایسی کس تکلیف سے گزری ہوگی کہ اپنے شوہر کے لیے خود بیوی ڈھونڈنے پر مجبور ہو گئی۔ صدف نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ جی بالکل، اسی لیے میں احسان مند ہوں مسز پاشا، ہم ایک ہی خاندان ہیں۔ مسز پاشا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے ہی والے تھے۔ انہوں نے اپنے عصا کو حرکت دی، پھلکیں نیچے کی اور بولی، خون کا رشتہ نہیں ہے، اس لیے ہم خاندان والے نہیں ہیں۔ ان کی دوری اور اجنبیت واضح تھی۔ زاور بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مہر کاظم کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے غصے سے کہا، میری بہن کے مرنے سے پہلے ہی تم نے نئی بیوی ڈھونڈ لی، کچھ شرم ہے تمہیں؟ ہمارا ایسا خاندان نہیں ہے۔ مہر کاظم نے سوچا تھا کہ وہ چالاکی سے باتوں میں سب کو منا لے گا، مگر بات الٹی ہو گئی۔ ماحول کی کشیدگی دیکھ کر اس نے اپنی آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے کہا، ہاں زاور، تم مانو یا نہ مانو، میں پروین کا باپ ہوں، یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی باتیں حد سے زیادہ بے شرمانہ تھی۔ زاور اور میلیسا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ زیادہ تر امیر خاندان معاملات کو ایسے شرمناک انداز میں نہیں نپٹاتے۔ ایسے لوگ جو دوسروں کے پیچھے اتنی ضد سے پڑ جاتے ہیں، واقعی کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن قاسم کے ساتھ کھڑی ماروی نے اس کی حمایت میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ بولی، مسز پاشا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آخرکار وہ زمرد کے شوہر اور پروین کے والد ہیں، تو جیسے بھی ہو وہ خاندان کا حصہ ہی کہلائیں گے، چاہے زمرد اب اس دنیا میں نہ ہو، مگر رشتہ داریاں تو نہیں توڑی جاتی نا۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، ہماری سوسائٹی میں تو ایسے کئی خاندان ہیں۔ مثال کے طور پر مسٹر واکر کی پہلی بیوی لین خاندان سے تھی، اس کی وفات کے بعد انہوں نے مس لویس سے شادی کی۔ ان کی دوسری بیوی اب لین خاندان کے کافی قریب ہے، اس لیے وہ لوگ بھی اسے خاندان کا فرد ہی مانتے ہیں۔ مسٹر واکر کی پہلی بیوی سے بیٹے نے اب اپنی کمپنی سنبھال لی ہے اور وہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ سب جانتے تھے کہ ماروی کس کا حوالہ دے رہی ہے، لیکن وہ مثال اس لیے کامیاب تھی کیونکہ سوتیلی ماں نے بچے کے ساتھ واقعی اچھا سلوک کیا تھا۔ مہر کاظم کی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اگر کاظم نے پروین سے تھوڑا سا بھی اچھا سلوک کیا ہوتا تو پاشا خاندان بھی اس سے یوں منہ نہ موڑتا۔ ملیسا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ماروی، یہ ہمارے خاندانی معاملات ہیں، اگر آپ اور شیزا کو کوئی اور کام نہیں ہے تو آپ جا سکتی ہیں۔ ماروی نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا اور بولی، ہمیں جلدی نہیں ہے، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ ملیسا غصے سے بھر گئی۔ کاش وہ فواد کو فون کرنے کا فیصلہ واپس لے سکتی۔ اس نے گہری سانس لی اور کاظم کی طرف دیکھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مسٹر کاظم؟ کھل کر بات کریں۔ کاظم مسکرایا اور بولا، بات بہت سادہ ہے، اگر ہم خاندان ہیں تو آپ کو ہمیں خاندان کی طرح سمجھ کر تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر منافع کی تقسیم مناسب طریقے سے ہونی چاہیے۔ زاور حیرت سے بولا، کون سے منافع کی بات کر رہے ہو؟ کاظم بولا، کیئر فری پلز کے منافع کی، اور کس کی؟ سب جانتے ہیں کہ کیئر فری پلز زمرد نے بنائی تھی۔ وہ کھڑا ہو کر بے شرمی سے بولا، زمرد میری بیوی تھی اور پروین کی ماں، اب جبکہ وہ دنیا میں نہیں رہی تو اس کی جائیداد پر سب سے پہلا حق اس کے شوہر اور بچوں کا بنتا ہے، نہ کہ اس کی ماں یا بہن بھائیوں کا، ٹھیک ہے نا؟ اگر اب آپ ہمیں خاندان مانتے ہیں تو فارمولا مفت میں دینا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر نہیں تو پھر فارمولا پروین اور میرے درمیان برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ آپ چونکہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو کم از کم فارمولے کی مالیت 80% بنتی ہے، اس لحاظ میں مجھے کم از کم 38% ملنا چاہیے۔ اس نے آنے سے پہلے معلومات اکٹھی کی تھی۔ معلوم ہوا کہ پاشا فیملی پہلے زوال کا شکار تھی، لیکن زمرد کے کیئر فری پلز کی وجہ سے دوبارہ ابھر آئی، اسی وجہ سے وہ اتنا بڑا حصہ مانگ رہا تھا۔ پروین اس کی بات سن کر سرد انداز میں اصل فارمولا جو اس کی ماں نے چھوڑا تھا
اس سے دوا کی بڑے پیمانے پر تیاری ممکن ہی نہیں تھی۔ وہ فارمولا تو صرف چند گولیوں تک محدود تھا۔ اب جو فارمولا استعمال ہو رہا تھا وہ فروین نے خود بہتر بنایا تھا۔ تم؟ زاور غصے سے بھر گیا۔ اسے لگ رہا تھا قاسم کسی خواب کی دنیا میں جی رہا ہے۔ میلیسا کے ماتھے پر بل آ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ اب معاملہ کچھ پیچیدہ ہوگا۔ قاسم کا دعویٰ تکنیکی طور پر درست تھا، اگرچہ زمٹ مر چکی تھی، لیکن چونکہ اس نے کوئی وصیت نہیں چھوڑی تھی تو اس کی جائیداد قانونی طور پر اس کے شوہر اور بیٹی کی تھی۔ پاشا فیملی کے تاثرات دیکھ کر قاسم اور بھی خوش ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، پاشا خاندان بڑا ہے، کاروبار بھی بڑا ہے۔ امید ہے ہم جیسے دیہی لوگوں کو تھوڑا آپ دھوکہ نہیں دیں گے نا؟ اس کے برابر کھڑی مسکراتی ماروی بولی، بالکل نہیں۔ پاشا فیملی تو علم و شرافت کی پہچان ہے، نیو یارک میں ایمانداری کے لیے جانی جاتی ہے۔ قاسم خوش ہو کر بولا، تو پھر زاور حساب کتاب کب دکھا رہے ہو؟ اس سہ ماہی کے منافع کا حساب کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صدف بھی بول اٹھی، جی بالکل، اگر ہم رشتہ دار ہیں تو بات آسانی سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ شادی کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہمیں بھی کاروبار الگ رشتہ الگ والی پالیسی اپنانی پڑے گی۔ افسوس۔ پھر وہ فروین کی طرف دیکھ کر بولے، اور تم فروین، جب تم نے یہ فارمولا استعمال کیا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ یہ فارمولا صرف تمہارا نہیں ہے، ابھی تو ہم نے اس کی قیمت بھی طے نہیں کی تھی۔ فروین کی آنکھوں میں سرد مہر چھا گئی۔ قاسم کو لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر قابو پا چکا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، افسوس، مجھے یہ بات اجنبیوں جیسی لگتی ہے۔ خیر، میں پیسے کے نیچے نہیں بھاگ رہا زاور، تم ایک کام کر دو، یہ باقی باتیں بعد میں کر لیں گے۔ فی الحال پاشا فیملی کے پاس نقدی نہیں تھی۔ انہیں کم از کم 3 ماہ لگتے کیئر فری پلز تیار کرنے، اخراجات پورے کرنے اور منافع کمانے میں۔ شاور نے حیرانی سے پوچھا، کون سا کام؟ قاسم مسکرا کر بولا، میری ایک اور بیٹی ہے جو نیو یارک یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن میں پوسٹ گریجویٹ داخلہ لے چکی ہے، لیکن اس کا موجودہ مینٹر کافی نہ تجربہ کار ہے۔ کیا آپ تھوڑی مدد کر کے اسے بہتر مینٹور دلا سکتے ہیں؟ پاشا خاندان ادویات کی دنیا میں بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اگر کوئی یونیورسٹی ہوتی تو شاید مشکل ہوتا، لیکن چونکہ زاور اس یونیورسٹی کا سابق طالب علم تھا تو وہاں کے بیشتر اساتذہ اس کی ہم جماعت رہ چکے تھے۔ زاور نے بھویں چڑھائیں، کون سا مینٹور؟ قاسم بولا، پروفیسر اینٹی۔ زاور چونک گیا، کیا کہا؟ اینٹی؟ وہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت، یہ تو ناممکن تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ ہلا کر کہا، معاف کرنا، لیکن اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں خود نہیں پتا کہ اینٹی کون ہے، نہ ہی ان سے رابطہ ممکن ہے۔ قاسم مسکرا کر بولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو میری بھانجی کے لیے یہ سب کر دیا، تو میری بیٹی کے لیے کیوں نہیں؟ زاور مزید الجھ گیا، میں نے کب؟ لیکن وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ٹھنڈی آواز نے اسے روک دیا۔ پروین جو ابھی تک خاموش تھی وہ بس دیکھ رہی تھی کہ قاسم کی ڈیمانڈ کہاں تک جائیں گی، پر اب تو اس نے صرف مینٹور ہی نہیں بلکہ فری پلز پر بھی نظر گار دی تھی۔ اس نے آہستگی سے کمر سیدھی کی اور جمائی لی، پھر بولی، افسوس ہے کہ تم قرون وسطیٰ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے مہر قاسم۔ فروین نے ہونٹوں پر ہنسی دباتے ہوئے کہا، ورنہ تمہاری کھال شہر کی فصل کے طور پر استعمال کی جاتی، بیرونی دشمنوں سے بچاؤ کے لیے۔ قاسم، وہ غصے سے کانپنے لگا، تم نافرمان لڑکی، مجھے تانے دے رہی ہو؟ میں نے تو ابھی تک تم سے حساب بھی نہیں مانگا کہ تم نے اپنی ماں کا فارمولا اجازت کے بغیر استعمال کیا، اور تم الٹا مجھ پر بھڑس رہی ہو۔ لیکن چونکہ اسے معلوم تھا کہ فروین مارشل آرٹ جانتی ہے، وہ صرف زبان چلا رہا تھا، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ فروین نے ہونٹ بھینج لیے، اسے نیند آنے لگی تھی۔ بہتر ہے ان دونوں کو جلد فارغ کر دو۔ فروین کی سوچوں کے بیچ اچانک قاسم نے میز پر رکھی کافی کے کپ فرش پر گرا دیے۔ کپ زوردار آواز سے ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بکھر گئے۔ قاسم، جس کی پیشانی کی رگیں ابری ہوئی تھیں، اپنی جگہ کھڑا ہو کر چیخا، فروین، میں تمہارا باپ ہوں، یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی۔ تم مجھے چھوڑ کر اکیلے امیر بننے کا خواب بھول جاؤ۔ اگر تم نے میری دیکھ بھال نہ کی تو جیل جاؤ گی۔ پھر اس نے زاور کی طرف مڑ کر کہا، پاشا خاندان کو آج اس بات کی وضاحت دینی ہوگی کہ کیئر فری پل کے منافع کا معاہدہ تیار کرو اور فوراً مجھے پیسے دو، یا پہلے میری بیٹی کا مینٹور تبدیل کرواؤ، دونوں میں سے ایک چنو۔ پھر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ زاور کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ قاسم کا اچانک غصے میں آنا اور میز پر زور سے مارنا سب کو چکا گیا، خاص طور پر ماروی اور شیزا کو، لیکن میلیسا اور مسز پاشا پرسکون اور مطمئن نظر آئیں، جیسے ویسے مناظر کی عادی ہوں۔ زاور کچھ بولنا ہی والا تھا کہ فروین کی ٹھنڈی آواز سنائی دی،
मेरी मानो तो थोड़ा पुरसकून हो जाए, वरना ना सिर्फ तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा बल्कि उन टूटे हुए कपों के भी पैसे तुम्हें देने होंगे। कासिम ने तंज़िया अंदाज में कहा। क्यों, क्या तुम लोग मुझे कुछ नहीं देने वाले? अगर ऐसा है तो मैं बात सबको बता दूंगा, सबको दिखाऊंगा कि पाशा खानदान किस तरह कासिम खानदान की केयरफ्री पिल को छुपा रहा है। परवीन ने सुस्त लहजे में पूछा। किसने कहा केयरफ्री पिल मेरी माँ की है? सुनते ही सब हैरत से परवीन की तरफ देखने लगे। जावर कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मेलिसा ने उनका हाथ थाम कर आहिस्ता से सर हिला दिया। काजिम ने गुस्से से कहा, तुमने क्या कहा? परवीन ने फर्श पर बिखरे कपों की तरफ देखते हुए कहा, केयरफ्री पिल पाशा खानदान की मलकियत है, उसका तुम्हारे खानदान से क्या ताल्लुक? काजिम गुस्से से उछलकर खड़ा हो गया। ये कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारी माँ ने बनाई थी। अगर मेरी माँ ने ही ईजाद की थी तो फिर तुमने इन बरसों में दवासाज फैक्ट्री क्यों ना खोली? अब तक करोड़ों कमा चुके होते, है ना? परवीन का लहजा सुस्त लेकिन उसका मौक़िफ़ मजबूत था। जावर और मेलिसा ने भी काजिम की तरफ तसब्बुत से देखा। वाकई अगर मरवा ज़मुर्द पाशा ने फार्मूला बनाया था तो उसे काजिम से छुपाती क्यों? काजिम के चेहरे के तासुरात बदलते गए। उसे तो खुद भी केयरफ्री पिल के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ज़मुर्द के मुताले के कमरे में जो किताबें थी वो उसकी थी। उसके मरने के बाद काजिम ने कभी भी उन पर तवज्जो नहीं दी, और हकीकत ये थी कि वो और ज़मुर्द सिर्फ नाम के मियाँ बीवी थे। उनका रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हुआ। परवीन के सिर्फ नाम का बाप था। उसे तो आज तक ये भी नहीं समझ आया कि ज़मुर्द ने उसे पसंद ही क्यों किया था। ज़मुर्द के मरने के बाद ये भी गनीमत थी कि उसने सारा सामान कूड़े में नहीं फेंका। वो तो ये भी नहीं जानता था कि उन किताबों में कोई कीमती चीज़ हो सकती है। परवीन ने कहा, जाहिर है मैंने फार्मूला पाशा ख़ानदान के घर से पाया। काजिम अब समझ गया परवीन उसे मुकम्मल तौर पर निकाल बाहर करना चाहती है। वो फ़ौरन चीखा, परवीन तुम नाफरमान लड़की, झूठ बोल रही हो। परवीन हस्बे मामूल पुरसकून थी। उसने कहा, मैंने फार्मूला निकाला है तो जाहिर है ये भी मैं ही तय करूँगी कि वो कहाँ से निकाला। तुम कहते हो कि फार्मूला कासिम खानदान का है, तो क्या तुम्हारे पास उसका कोई सबूत है? काजिम, उसने जब केयरफ्री पिल के बारे में जाना फ़ौरन ज़मुर्द के कमरे में गया। तब उसे पता चला कि सब कुछ पहले ही साफ कर दिया गया था। तमाम किताबें जलाई जा चुकी थीं। उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं था। अगर फार्मूला उसके पास होता तो वो कब का उसे पाशा के हरीफों को बेच चुका होता। यहाँ आकर मांगने की ज़रूरत नहीं थी। काजिम ने गुस्से से कहा, यह सब झूठ है। वाकई? परवीन ने अपना मोबाइल निकाला। तो फिर हमें पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। और हाँ, याद दिलाऊं कि तुमने जो कप तोड़े हैं वो 1600 की कदीम नवादारात है और उनकी कीमत लाखों में है। तुम्हें ये पैसे देने होंगे। ये सुनकर काजिम घबरा गया। उसे माथे पर बल डाले और गुस्से से कहा, परवीन तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। परवीन ने फ़ोन ऊपर उठाया। तो क्या मैं पुलिस को कॉल करूं? काजिम, वो इतना ही जलील और बेबस महसूस कर रहा था जितना चंद लम्हे पहले वो मगरूर महसूस कर रहा था। जावर और मेलिसा भी अब बात को समझ गए। जावर ने खड़े होकर कहा जाता है कि केयरफ्री पिल ज़मुर्द ने बनाई थी, लेकिन हकीकत यह है कि पाशा ख़ानदान ने उसे तैयार किया है। मिस्टर कासिम, अगर आप यहाँ आकर कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो सबूत लाइए, अगर नहीं तो ये बहतान है। मेलिसा ने नरमी से लेकिन मजबूती से कहा, अगर आपने मज़ीद तंग किया तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मिस्टर कासिम, ये देख कर कि अब दबाव डालना कारगर नहीं रहा, काजिम और सद्दफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। न्यूयॉर्क के अमीर ख़ानदानों का अंदाज वाकई अलग होता है। काजिम डर गया। उसने खांसी की और कहा, चाहे केयरफ्री पिल किसी की भी हो, हम आखिरकार एक ही ख़ानदान से हैं। मेरी छोटी बेटी के लिए मेंटोर बदलवाने में क्या मसला है? फिर उसने परवीन की तरफ देखा और कहा, तुम अपनी कज़न की मदद करोगी लेकिन अपनी बहन की नहीं। परवीन, तुम अपनी इतनी तंगदिल कैसे हो सकती हो? परवीन ने जमाई ली जैसे कुछ सुना ही ना हो। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। खुद जाना चाहोगे या मैं निकालूं? जब सख्ती काम ना आई तो सदफ नरम लहजा अपनाने लगी। उसने परवीन का हाथ थामा और कहा, परवीन, मुझे मालूम है कि हमारे बीच कुछ मसाइल हैं, लेकिन माँ ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। तुम अपनी बहन को नज़रअंदाज नहीं कर सकती।
خون کے رشتے کبھی نہیں ختم ہوتے۔ پروین نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے، اس کی بجائے اس کا ہاتھ پلٹا اور زور سے اس دروازے باہر پھینک دیا۔ پھر پروین نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور کاظم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا، اب تمہاری باری ہے کاظم۔ خود کو ذلیل ہونے سے بچانے کے لیے کاظم نے ناک سکیڑ کر خود ہی باہر قدم رکھا۔ پروین کے پاس سے گزرتے ہوئے بولا، میرے پاس پیر ہے، خود جا رہا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا پروین، میں تمہارا باپ ہوں، صرف اسی رشتے کی وجہ سے تم مجھ سے کبھی پیچھا نہیں چھڑوا سکو گی۔ پروین کی آنکھوں میں سردی اور بے حسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس اپنی کلائی کے زور سے چٹکاتی دی، جس سے ڈرا ہوا کاظم فوراً تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ نکلنے سے پہلے وہ نہ رک سکا اور کہہ گیا، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا۔ جب وہ دونوں ناپسندیدہ لوگ آخرکار چلے گئے، پروین اوپر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اس کا موبائل بجا۔ اس نے نیچے دیکھا، کال لیلی کی تھی۔ اس نے فون اٹھایا تو لیلی نے کہا، اینٹی ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج آ گئے ہیں۔ پروین نے چونک کر اوپر دیکھا۔ لیلی ہنستے ہوئے بولی، یہ تم ہو جو اپنے باپ کی اصلی بیٹی نہیں نکلی، یہ تمہاری چھوٹی بہن۔ پروین لیلی کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے پہلے ہی وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار تھی کہ ہو سکتا ہے وہ کاظم کی بیٹی نہ ہو، لیکن جب سچائی اس کے سامنے آئی تو تھوڑا سا حیرت زدہ ہونے کے علاوہ وہ در حقیقت زیادہ تر پرسکون اور ہلکی محسوس کر رہی تھی۔ پروین نے نظریں جھکائیں اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسے اچانک بہت ہلکا سا سکون محسوس ہوا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے والدین کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اس کی ماں کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور اس کا باپ ہی اس کا واحد سہارا تھا۔ اس کے باوجود اس کے باپ نے ساری زندگی میں اسے ایک بار بھی نہ گود میں لیا اور نہ کبھی پیار کیا۔ ایسے لمحے بھی آئے جب وہ حسرت سے کاظم کو اور عائشہ کو گود میں لے کر پیار کرتے دیکھتی تھی۔ وہ اکثر اداس ہو جاتی تھی اور خود کو سب سے الگ کر لیتی تھی۔ ننھی پروین تب سوچا کرتی تھی کہ کیا وہ اتنی ناپسندیدہ ہے، کیا اسی لیے اس کا باپ اسے نفرت کرتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا دل بند کر لیا اور کبھی کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ جو لوگ اسے جانتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ بے حس ہے، لیکن دراصل اسے کسی نے کبھی محبت سکھائی ہی نہیں۔ اس کی دنیا میں وہ ہمیشہ اکیلی تھی، لیکن اب جا کر سمجھ آیا کہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ کاظم کا اسے ناپسند کرنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ اچھی نہیں تھی، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہی نہیں تھی۔ پروین نے نظریں اٹھائیں، پھر اس نے سر جھکا کر ان بالوں کو دیکھا جو اس نے کاظم اور صدف کے گھر سے نکالتے وقت اس کے سر سے کھینچ لیے تھے۔ اس کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس صورت میں تو پھر سب کچھ چیک کر لیتے ہیں۔ حالانکہ نتیجہ واضح تھا، لیکن پھر بھی اس کا کاظم کے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ کرا لینا بہتر تھا، احتیاطاً۔ شاید کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پروین جلدی نتیجہ جاننا چاہتی ہے، لیلی نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی کسی کو بھیجتی ہوں۔ کوئی بھی کوریئر سروس اتنی تیز نہیں ہو سکتی جتنا خود جا کر کچھ لے آنا۔ پروین ہمیشہ سے اپنی ڈی این اے ٹیسٹ امریکہ سے باہر کرواتی تھی۔ 10 منٹ بعد ایک شخص آ کر بالوں کے نمونے لے گیا۔ اس نے رات کی پہلی فلائٹ پکڑی اور سیدھا لیلی کے پاس پہنچا۔ 10 گھنٹے بعد نمونے لیلی کو مل گئے۔ لیلی نے نیند قربان کر کے ٹیسٹ کیا اور 4 گھنٹے کے اندر ڈی این اے رپورٹ تیار ہو گئی۔ دوسری طرف کاظم اور صدف پاشا کی ولا کے باہر کھڑے تھے، جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ وہ غصے سے ولا کی طرف گھور رہے تھے اور پیر پٹک رہے تھے۔ صدف نے جل کر کہا، سچ کہوں تو پروین بہت مطلبی ہے۔ جیسے ہی اس کی قسمت بدلی، اس نے اپنا رویہ ہی بدل دیا۔ کاظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، وہ نافرمان لڑکی ہے، میں اس پر مقدمہ کروں گا۔ صدف نے پیشانی پر بل ڈال کر کہا، کیا حکام واقعی کچھ کریں گے؟ اور کیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اچھا وکیل کر سکیں؟ کاظم کو اس کے سوالات اور بھی چراغ پا کر گئے۔ اسی وقت ماروی اور شیزا بھی پاشا کے ولا سے باہر آئیں۔ مقصیز کی گاڑی باہر کھڑی تھی، لیکن وہ اس میں بیٹھنے کے بجائے کاظم اور صدف کے پاس چلی آئیں۔ ماروی نے آہ بھری اور کہا، میری وہ چھوٹی نند تو بہت ظالم نکلی۔ پاشا خاندان کے رویہ بھی کچھ ظالمانہ نہیں ہے۔ شیزا نے ہارن بھینچے اور کہا، بالکل، پروین خود کو پاشا کی بیٹی سمجھنے لگی ہے، ایک عورت جسے کوئی شرم نہیں، جو شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی، اب اپنے باپ کو بھی چھوڑ رہی ہے۔ ناقابل معافی حرکت ہے۔ کاظم اور صدف جو یہ سب سن کر حیران رہ گئے تھے، پلکیں جھپکاتے رہ گئے۔ صدف نے سب سے پہلے خود کو سنبھالا۔ وہ ماروی کے پاس گئی اور اس کا بازو تھاما اور بولی، ہم دونوں تو بہت مظلوم ہیں۔ نہ صرف ہم نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، بلکہ پروین تو بچپن میں اکثر بیمار بھی رہتی تھی، ہم اسے اسپتال لے جایا کرتے تھے۔ ہمیں تھوڑا سا غصہ کیا تو اس نے ہم سے منہ ہی موڑ لیا، افسوس۔
ماروی فوراً بولی، یہ تو بالکل برداشت کے قابل نہیں۔ شیزا نے بھی لقمہ دیا۔ دیکھیں نا ماں، یہ دونوں کتنے مظلوم لگ رہے ہیں، کیوں نہ آپ ان کی کچھ مدد کریں؟ ماروی نے تذبذب میں کہا، لیکن آخر وہ تمہاری پھپھو بھی تو ہے۔ شیزا نے شان سے کمر سیدھی کی اور کہا، ہاں ہمیں انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ چلے ان کی مدد کریں۔ ماروی نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، ویسے بھی میری یہاں ایک دوست ہے۔ رات پر سکون گزر گئی۔ ملیسا اب بھی فکر مند تھی۔ سونے سے پہلے اس نے کہا، پروین، تمہارا باپ کو زیادہ ہی خراب انسان لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے وہ پھر کوئی تماشا کھڑا نہ کرے؟ پروین نے مطمئن لہجے میں جواب دیا، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے آنٹی ملیسا، پریشان نہ ہوں۔ ملیسا نے سر ہلایا اور نیچے چلی گئی۔ انہوں نے محترمہ پاشا سے کہا، زمرد کتنی باوقار عورت تھی، پتہ نہیں اس نے ایسا بے شرم شخص کیسے چن لیا تھا۔ محترمہ پاشا نے گہری آہ بھری، انسان کی زندگی میں سب کچھ پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ زامر نے بھی ایک لمبی سانس لی۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر پروین کے اوپر والے کمرے کی طرف نظریں اٹھا دیں۔ ملیسا نے کہا، نہ ماں بچپن میں زندہ رہی، نہ باپ نے کبھی پیار دیا۔ سب سے زیادہ بیچاری تو پروین ہی ہے۔ اس کے باپ نے آج اسے سب کے سامنے بے عزت کیا، دوسروں پر چیخا چلایا۔ پروین کو بہت دکھ پہنچا ہوگا۔ زامر نے سر ہلایا۔ ہاں، جب تم اس سے بات کر رہی تھی تو وہ کیسی تھی؟ ملیسا نے کہا، پروین بہت سمجھدار لڑکی ہے، وہ ہمیشہ اچھی باتیں ہی سناتی ہے۔ جب بھی پوچھو کیسی ہو بس کہہ دیتی ہے سب اچھا ہے، وہ کبھی اپنا درد ظاہر نہیں کرتی۔ مجھے لگتا ہے وہ اوپر رو رہی ہوگی۔ زاور اور محترمہ پاشا کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن اوپر کمرے میں جنہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ رو رہی ہوگی، پروین تو نہا چکی تھی اور اپنے بیٹے کو گود میں لے کر گہری نیند سو رہی تھی۔ رات پر سکون گزر گئی۔ اگلا دن ویکینڈ تھا، اس لیے حارث کو اسکول نہیں جانا تھا۔ پروین کو بھی آخر دیر تک سونے کا موقع ملا، مگر اسے نیچے سے آنے والے شور نے جگا دیا۔ اسے ناگواری سے پیشانی پر بل ڈالے اور بستر سے اٹھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، اس نے نیچے سے زاور کی غصے بھری آواز سنی، ہم کسی بھی انٹرویو کا حصہ نہیں بن رہے۔ ملیسا کسی خاتون کو ڈانٹ رہی تھی۔ وہ بولی، اگر تم لوگ یہاں سے نہ گئے تو میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی۔ ایک اجنبی عورت بولی، ہیلو، صبح بخیر۔ ایسے غصے سے بات کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں رخسانہ ہوں، رپورٹر۔ اس پروین کے والد نے ہمیں فون کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی نے ایک امیر گھرانے میں جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ ہم یہاں ان دونوں کے درمیان صلح کرانے آئے ہیں۔ زاور نے چیخ کر کہا، کیمرہ بند کرو فوراً۔ رخسانہ نے سکون سے کہا، اتنا غصہ نہ کریں سر، یہ لائیو براڈ کاسٹ ہے۔ جتنا آپ غصے میں آئیں گے لوگوں کو اتنا ہی لگے گا کہ قصور آپ کا ہے۔ کیوں نہ سکون سے بات کریں، آخر آپ سب ایک ہی خاندان سے ہیں۔ ملیسا نے تیور چڑھا کر کہا، ہمیں کوئی صلح نہیں کرنی۔ رخسانہ نے نرمی سے جواب دیا، آپ مس پروین نہیں ہیں، اس لیے آپ ان کی طرف سے بات نہیں کر سکتی۔ کیا میں مس پروین سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ اسی وقت کاظم کی آواز آئی، وہ بھی سو رہی ہوگی، میری وہ بیٹی تو بچپن سے ہی موٹی اور سست ہے، وہ تو تب تک بستر سے نہیں نکلتی جب تک سورج سر پر نہ آ جائے۔ رخسانہ نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے مسٹر کاظم؟ آپ اسے ایک کام پر نہیں جانا ہوتا؟ کاظم لائیو اسٹریمنگ سے کیمرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور شکوہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں، وہ بے روزگار ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ تھی تو اپنی خالہ اور مجھ پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ سنا ہے کہ جب سے پاشا خاندان نے اسے واپس لے لیا ہے تب سے وہ کچھ نہیں کر رہی۔ صبح کے 10 بج چکے ہیں لیکن وہ اب تک سو رہی ہے، نہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، بس اسے خود ہی جینے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ملیسا بولی، پروین زیادہ سوتی ہے کیونکہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت اسے بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا، اس لیے اس میں توانائی کم ہے اور اسے عام لوگوں سے زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب سے وہ پاشا کے پاس آئی ہے اس نے ہم سے کبھی کوئی خرچ نہیں مانگا، اس کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے۔ صدف نے افسوس سے کہا، یہ تم اس لیے نہیں جاتی میلیسا کیونکہ اس کی آمدنی اس چھوٹی کمپنی سے ہے جو اس کی ماں کے انتقال سے پہلے تھی۔ کمپنی سے ہر ماہ اسے ہزاروں ڈالرز کا منافع ملتا ہے۔ میلیسا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کاظم نے ہاتھ پیچھے باندھ کر سخت لہجے میں کہا، آج میں صرف اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں، اسے تم سے لینے نہیں آیا، لیکن آخرکار میں اس کا باپ ہوں۔ پاشا خاندان اسے ملنے کے بعد کیسے اسے یہاں رکھ سکتا ہے اور مجھے ملنے سے روک سکتا ہے؟ ہم خاندان ہیں،
خون کا رشتہ ہے، سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کاظم بظاہر اچھا دکھنے والا آدمی تھا، چوکور چہرہ، گھنی بویں اور بڑی بڑی آنکھیں جو اسے ایک معزز انسان جیسا بناتی تھیں۔ اس کے طرز عمل نے ناظرین میں جذبات بھڑکا دیے۔ رخسانہ کی لائیو اسٹریم میں لوگ تیزی سے کمنٹس کر رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کو ماننے سے انکار کر رہی ہے، کیسا عجیب رویہ ہے۔ یہ سنڈریلا تو پرنسس بنتے ہی باپ کو حقیر سمجھنے لگی۔ پاشا خاندان کے لوگ حد کر رہے ہیں، بظاہر شریف لگتے ہیں لیکن بیٹی کو باپ سے ملنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ مسز پروین تو اب تک سو رہی ہیں، لگتا ہے وہ کوئی قابل بھروسہ خاتون نہیں۔ ایسی عورت کو گھر واپس لانے کا کیا فائدہ؟ واہ، امیروں کا یہی انداز ہے، کتنا شاندار گھر ہے۔ اس لائیو سٹریم میں ہر قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں کس نے لائیو سٹریم پر پیسہ خرچ کیا، لیکن دیکھنے والوں کی تعداد اچانک 1 ملین سے بڑھ گئی۔ سب کو چسکا ہوتا ہے ایسے معاملات کا، خاص طور پر امیروں کے راز۔ ایک بار لائیو سٹریم دیکھنا شروع کریں تو پوری کہانی جاننے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں ٹینا جو اپنے فون پر انٹرنیٹ دے رہی تھی نے اچانک عریشہ کا سوشل میڈیا پوسٹ دیکھا۔ وہ فوراً مسکرائی اور لائیو سٹریم میں داخل ہو گئی۔ اسے اندر موجود دلچسپ صورتحال دیکھ کر بھویں اچکائی۔ کتنی رونق ہے۔ وہ دراصل عریشہ کو صرف پروین کی تکلیف دینے کے لیے ساتھ رکھ رہی تھی، لیکن اب یہ سب کچھ ایک بونس کی طرح تھا۔ اپنے باپ کو چھوڑ دینا یہ امیروں کے درمیان ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ آخرکار والدین کا حق ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو، اور عام لوگ تو ویسے بھی کمزور فریق سے ہمدردی کرتے ہیں، اس لیے تبصرے نورا کے خلاف ہی تھے۔ ٹینا نے ہنسی کے ساتھ موبائل اٹھایا اور لائیو سٹریم کو سوشل میڈیا پر پروموٹ کرنے کے لیے پیسے دے دیے تاکہ یہ ٹرینڈ کرے۔ ساتھ ہی اس نے کچھ ٹرولز کو ہائر کر کے منفی تبصرے کروائے۔ پاشا، کیا وہی خاندان جو ہارمونیا فارمیسی کے پیچھے ہے؟ ہارمونیا فارمیسی جو روایتی دوا بیچتی ہے، ان کی دوائیں تو اچھی ہیں۔ میں نے ہمیشہ سمجھا کہ طبی شعبے کے لوگ نیک دل ہوتے ہیں، لیکن یہ تو گوسپ میں ملوث نکلے۔ مس پروین کی ممانی بھی عجیب ہے، باتیں تو میٹھی کرتی ہے، لیکن وہ کاظم کو پروین سے ملنے سے کیوں روک رہی ہے؟ لگتا ہے جان بوجھ کر باپ بیٹی کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ امیر ہو اتنا ہی زیادہ کنجوس ہوتا ہے۔ ہارمونیا فارمیسی کا بائیکاٹ کرو، میں اب ان کی دوائیں نہیں خریدوں گا۔ تبصرے مکمل طور پر مذمت سے بھر گئے۔ لائیو سٹریم میں کاظم اب بھی پروین پر بے شمار الزامات لگا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر بہت سے والدین کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں تو بس اپنی بیٹی سے دوبارہ رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تم اسے اتنا لاڈ پیار دے کر بھگا رہے ہو، اسے خود مختار ہونا چاہیے۔ میں نے اسے پال پوس کر اس لیے بڑا نہیں کیا کہ وہ اس طرح بگڑ جائے۔ میلیسا کو کاظم کے بے شرمی پر غصہ آ گیا۔ اس نے غصے سے چلا کر کہا، پروین کو تم نے بچپن سے گھر میں قید رکھا، باہر نکلنے نہیں دیا، اس میں کون سی قربانی ہے؟ کاظم نے آہ بھری۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ وہ صحت کی خرابی کے باعث اسکول نہیں جا سکی، اوپر سے وہ خود کو موٹی ہونے کی وجہ سے کمتر سمجھتی تھی، اس لیے خود بھی اسکول نہیں جاتی تھی۔ میں نے ہی اسے گھر پر پڑھایا اور جوان کیا۔ میلیسا نے تڑپ کر جواب دیا، تم نے جوان دیا تو کیا؟ یہ تو خدا کا کرم ہے کہ تم نے اسے بھوکا مار نہیں دیا۔ میلیسا کے یہ کہنے پر کاظم کی آنکھوں میں چمک سی آئی۔ صدف نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، تم حد کر رہی ہو میلیسا، پروین بچپن سے ہی موٹی تھی، ہم نے اسے ہمیشہ پیٹ بھر کر کھلایا، تبھی تو وہ اتنی موٹی ہو گئی۔ اگر وہ بھوکی رہتی تو کیا اتنی موٹی ہوتی؟ میلیسا، اس کے موٹاپے کی وجہ تو ہارمون انجیکشن تھے، ایسے انجیکشن کے بعد تو پانی بھی پینے سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہ دونوں کس دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ صدف نے پھر اپنا سر جھکا لیا اور ہاتھ سے منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ ایک ہی بار پروین مجھ سے نظر بچا کر باہر گئی اور اسی وقت وہ کسی سے الجھ کر بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی۔ وہ بچے کو پیدا کرنا چاہتی تھی، اس کے باپ اور میں اس کے خلاف تھے، اس لیے اس نے ہم سے تعلق توڑ لیا۔ رخسانہ نے پوچھا، آپ لوگ اس کے خلاف کیوں تھے؟ صدف نے مصنوعی افسوس کے ساتھ کہا، بچے کا باپ ایک آوارہ شخص ہے، اس نے ہم سے رشتہ مانگنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ اس وقت پروین صرف 19 سال کی تھی، ہم نے تو اس کے بھلے کے لیے یہ سب کیا اور اسی وجہ سے اس نے ہم سے فاصلہ بنا لیا۔ وہ باہر چلی گئی، بچہ بھی وہیں پیدا کیا۔ ہم نے پھر بھی اسے مالی امداد دی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے ہم ہر ماہ سے خرچ بھیجتے تھے۔ لیکن مسز پاشا جن کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے درست فیصلہ کیا۔ آپ یہ سب باپ بیٹی میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔
کمنٹس میں ایک بار پھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اوہ، تو یہ اصل وجہ ہے ان کے جھگڑے کی، ایک آوارہ شادی سے پہلے حاملہ۔ مس پروین واقعی عجیب ہیں، ابھی تو نظر بھی نہیں آئی لیکن پہلے ہی ناپسندیدہ لگ رہی ہیں۔ اگر وہ میری بیٹی ہوتی تو میں اس کی ٹھکائی کر دیتا۔ اس کے باپ اور ستیلی ماں نے تو بہت اچھا کیا کہ اسے باہر بھیج دیا، بچے کی پرورش بھی کی۔ یا اللہ، اتنی بے حس بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ملیسا نے غصے سے سینہ تھام کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں بیٹھی بزرگ مسز پاشا جو صوفے پر موجود تھی، یہ سب سن کر آگ بگولا ہو گئیں۔ امیر خاندان نجی معاملات کو ہمیشہ چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن کاظم تو پورا ہجوم لے کر آیا تھا اور لائیو سٹریم بھی چلا دی۔ وہ تو جیسے پاشا خاندان کی عزت خاک میں ملا رہا تھا۔ یہ مصالحتی لائیو سٹریم نہیں بلکہ ایک دباؤ ڈالنے والی سازش تھی۔ مسز پاشا نے غصے سے اپنا عصا فرش پر کئی بار مارا، تب بھی پروین اوپر کی منزل سے نیچے آئی۔ اس نے جمائے لی اور آرام سے کہا، نانی جان غصہ نہ کریں۔ مسز پاشا کی جھنجھلاہٹ اس وقت کم ہوئی جب انہوں نے پروین کو اتنا پرسکون اور مطمئن دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، پروین، کیا تمہارے پاس ان سے نمٹنے کا کوئی طریقہ ہے؟ پروین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سکون سے ان کے پاس بیٹھ گئی، اپنا موبائل فون اٹھایا اور وقت چیک کیا۔ اس وقت تک للی کے بالوں کے نمونے مل چکے ہوں گے اور وہ غالباً ڈی این اے کا موازنہ کر رہی ہوگی۔ پروین نے للی کو پیغام بھیجا اور کہا کہ جیسے ہی نتائج آئیں فوراً بھیج دینا۔ پیغام بھیجنے کے بعد اس نے چیٹ اپ بند کی اور رخسانہ کی لائیو سٹریم کھول لی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہنسی سی آ گئی اور اس نے مزے سے کمنٹس پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ ہنس رہی تھی جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اسے بے شرم، مطلبی اور مفاد پرست کہہ رہے ہیں۔ مسز پاشا۔ بوڑھی خاتون نے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ حد سے زیادہ پرسکون اور متوازن تھی، جیسے اسے انٹرنیٹ پر کی گئی زہریلی باتوں کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، یا شاید بچپن سے اس خاندان نے اسے اتنا زیادہ دکھی کیا تھا کہ اب اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ مسز پاشا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک پروین کا فون بجا۔ لیلی کی کال تھی۔ اینٹی ڈی این اے کے نتائج آ چکے ہیں اور کافی چکان دینے والے ہیں۔ چکا دینے والے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ پروین بھی کاظم کی بیٹی ہو اور عریشہ نہ ہو؟ پروین نے بھویں اٹھائی۔ لیلی نے کہا، میں نے نتائج تمہیں ای میل کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پروین نے فون رکھ کر ای میل ان باکس کھولا۔ اس نے 2 ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹس دیکھی تو بھویں اٹھ گئیں۔ اب تو مزہ آئے گا۔ اس نے فون مسز پاشا کو دکھایا اور بے نیازی سے کہا، میں بھی آتی ہوں نانی ماں، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی پروین پر حملہ نہ کر دے۔ مسز پاشا اپنی چھڑی کے سہارے دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی دونوں باہر نکلی انہوں نے کاظم اور صدف کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے دیکھا، جیسے وہ کوئی دکھ بھری محبت کی کہانی ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صدف نے کہا، تب پروین کی ماں نے کبھی اپنے خاندان کا ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے انتقال کے بعد پروین کو کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے کاظم سے شادی کر لی۔ کاظم جو بظاہر بہت افسردہ لگ رہا تھا نے زاور سے کہا، زاور، تم سب میرے دوبارہ شادی کرنے پر ناراض ہو، اس لیے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو، لیکن مجھ جیسا مرد ایک بچے کی دیکھ بھال اکیلے نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر جب پروین اتنی کمزور اور بیمار رہتی تھی۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی تو میں نے اسے پیٹ پر اٹھا کر رات بھر بارش میں پیدل چلتا رہا تاکہ کسی گاڑی کو روک کر اسپتال لے جا سکوں۔ صدف نے بھی اپنی بیٹی کو پیچھے چھوڑ کر ہمارے ساتھ اسپتال میں رات گزاری۔ آخر میں ہماری چھوٹی بیٹی بھوکی رہ گئی اور جب اسے کچھ پکانے کی کوشش کی تو اپنا پیر جلا بیٹھی۔ صدف پھر رونے لگی۔ ہاں، مجھے اس وقت بہت دکھ اور شرمندگی ہوئی تھی، میں دیر تک روئی تھی۔ پروین کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ اس نے ایک ٹھنڈی ہنسی چھوڑی۔ کاظم جھوٹ اتنی روانی سے بولتا تھا جیسے سانس لے رہا ہو، لیکن کردار تو اس نے الٹے کر دیے تھے، ہے نا؟ تب وہ خاندان سیر پر گیا تھا اور اس نے گھر میں بند کر گئے تھے۔ اگرچہ وہ تب صرف 5 سال کی تھی، پھر بھی بہت ہوشیار اور سنجیدہ تھی۔ جب اس نے کچن میں نوڈلز پکانے کی کوشش کی تو دیگچی بھاری ہونے کی وجہ سے اسے سنبھالی نہیں گئی اور وہ گر گئی۔ اس وقت وہ بری طرح جل گئی تھی اور آج بھی اس کے اندرونی ران پر اس جلنے کا نشان باقی ہے۔ یہ جوڑی کمال کا جوڑ ہے، لیکن جب انہیں ڈی این اے رپورٹس کا پتہ چلے گا تب بھی کیا یہ اتنے ہی محبت میں مبتلا ہوں گے؟ پروین نے مسکرا کر باہر قدم رکھا۔ رخسانہ نے اسے آتے ہی دیکھ لیا۔ اس نے مائک اس کے منہ پر کر دیا اور کہا، مس پروین، کیا آپ ہی پروین مہر کاظم ہے؟ کیا آپ ابھی جاگیں؟ آپ اپنے والد اور ستیلی ماں کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ پاشا ولا کے دوسرے فلور پر اسٹڈی روم میں حارث کھڑکی کے پاس ٹیک لگا کر نیچے کے ہنگامے کو فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔
وہ لوگ اس کی ماں کو پریشان کر رہے تھے۔ کاش وہ اپنا چہرہ ظاہر کر سکتا۔ اسے لگا کاش وہ بھی بڑا ہو جاتا تاکہ ان لوگوں کو ٹھوکریں مار سکے۔ اس نے نیچے ہونے والے ہنگامے کی ویڈیو بنا کر شمائل کو بھیج دی۔ مہدی کی رہائش گاہ میں شمائل سالس کے ساتھ بیربی کھیل رہی تھی کہ اسے موبائل پر پیغام موصول ہوا۔ جیسے اس نے دیکھا وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ پہلے اسے گرینڈ پا نے اس کے بھائی کو دھتکارا اور اب ماں کو تنگ کر رہا ہے۔ حد ہو گئی۔ چھوٹی بچی موبائل لے کر بیڈ روم گئی اور حارث کو وائس میسج بھیجا۔ یہی وہ گرینڈ پا ہے جس نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا حارث۔ کھڑکی کھولو اور اس پر گرم پانی پھینکو۔ اس کے منہ پر سارا پانی ڈال دو۔ حارث دروازے پر کھڑا سالس جو مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، یہ سن کر بھویں چڑھا بیٹھا۔ اس نے سجاد کو میسج کر کے کہا کہ پتہ کرو پروین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سجاد نے اسے لائیو سٹریم کا لنک بھیج دیا۔ سالس نے لنک پر کلک کیا اور ویڈیو میں جو دیکھا وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا اس کی چھان بین کرو، پتہ لگاؤ یہ لائیو سٹریم اتنی مشہور کیسے ہو گئی، کس نے پیسے دے کر اسے ٹرینڈ کروایا۔ سجاد نے جواب دیا جی سر۔ اسی وقت اسپتال میں ایان ہوش میں آ چکے تھے، لیکن حفاظت کے پیش نظر ڈاکٹر نے انہیں اسپتال میں ہی رہنے کی تجویز دی تھی، اسی لیے وہ VIP وارڈ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کئی تکیوں کے سہارے وہ آرام دہ انداز میں بیٹھے تھے اور موبائل فون پر شمائل کی لائیو سٹریم کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا میں کوما میں رہنے کے دوران بہت سو چکے تھے، اس لیے اب نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ بور ہو رہے تھے۔ چونکہ شمائل نے بھی لائیو سٹریم شروع نہیں کی تھی، وہ لائیو ایپ بار بار کھولتے رہے۔ آخرکار انہوں نے ایک مشہور آؤٹ ڈور لائیو سٹریم کھولی جسے اس وقت 1 ملین سے زائد لوگ دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ویڈیو میں داخل ہوئے انہوں نے زاور اور میلیسا کو دیکھا۔ ایان کا ہاتھ موبائل پر سخت ہو گیا۔ جب سے زمرد نے انہیں چھوڑا تھا انہوں نے کبھی بھی پاشا خاندان کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ زہرا اب بہت برا لگ رہا تھا اور وہ وہی لاپرواہ لڑکا نہیں رہا تھا جو اپنی بڑی بہن کے پیچھے چھپتا پھرتا تھا۔ ایان نے کمنٹس پڑھے اور سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، تو زمرد کا شوہر اپنی بیٹی کو واپس لینے آ گیا ہے۔ ایان انسانوں کی فطرت کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور تبصروں کو دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گئے۔ جب انہوں نے کاظم کو دیکھا تو ان کا جبڑا بھینچ گیا۔ تو یہ وہ شخص تھا جس سے زمرد نے آخرکار شادی کی، بالکل بھی متاثر کن نہیں ہے۔ پیسے کے لیے وہ اپنی بیٹی کے دروازے پر آ کر اسے بدنام کر رہا ہے۔ اگر زمرد زندہ ہوتی تو غصے سے اپنی قبر میں بھی تڑپ جاتی۔ یہ سوچ کر ایان کی آنکھوں کی چمک مدھم ہو گئی۔ انہیں اپنے دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ اگر زمرد سے ان کی کوئی بیٹی ہوتی تو اسے دنیا سے زیادہ پیار کرتے اور کبھی کسی کو اسے تکلیف پہنچانے نہ دیتے۔